اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ دوستان اللہ. عزیزان، بله آقا. آقای شارب خوبی شما؟ آقای چراغ شما خوب هستید؟ آقای علی اصغر صبح شما بخیر. بله من خوب هستم متشکرم. آقای غلام علی، آقای فرقان شما خوب هستید دوستان؟ بله منم خوب هستم متشکرم. سبیکه و سید فرهین و فروا خوب هستید شما؟ من خوبم. شما؟ بله آقا من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. من خوبم. صبح همه دوستان بخیر. صبح شما بخیر. انشاءالله روز خوبی داشته باشید و روز پربرکتی داشته باشید. انشاءالله. ممنون. شما همچنین. سلامت باشید. خب ما درباره غنچه فاطمه صدای من میرسه؟ بله غنچه فاطمه مشکل اینترنتی داشتنشون. ما چه میخواندیم؟ درباره باب تفاعل میخواندیم. بله درباره باب تفاعل آشنا شدیم. بله مانند تفاعل یتفاعل و تفاعل مانند تضارب یتضارب تضارب. بله قاعده شماره 1 و 2 و 4. 1 و 2 و 4. بله 1 و 2 و 4 باب تفاعل. باب تفاعل کا قاعدہ خصوصی جو 1 2 4 خصوصی قاعدے تھے، ان میں سے پہلا، دوسرا اور چوتھا بعینہی، عینن یعنی بعینہی باب تفاعل میں بھی جاری ہوگا. جیسے وہاں پہ پہلا قاعدہ کیا تھا کہ مضارع میں 2 تا جمع ہو جائیں گی بعض جگہ 8 جگہ پر، لہٰذا ایک باب والی تے کو حذف کرنا جائز ہے. دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ اگر فاعل فعل 12 حروف میں سے کوئی ایک ہو تو باب کی تے کو اسی جیسے حرف سے بدل کے ادغام کر دیں گے. ٹھیک ہے، متوجہ شدی دوستان؟ اور کیونکہ ادغام کرنے کی صورت میں اگر کہیں پر ابتدا بالسکون لازم آ رہا ہو تو ایک حمزہ وصل لے آئیں گے. غنچہ فاطمہ ہستی؟ بله آقا. سلام. سلام. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله خوب. امروز ما چه میخوانیم؟ امروز معنای باب تفاعل میخوانیم. آئیے باب تفاعل کے معنی پڑھتے ہیں. خوب نگاہ کنید. باب تفاعل معانی باب تفاعل. آلریڈی جگہ کم رہتی ہے بورڈ پہ، مت لکھا کرو بسم اللہ بھائی، تھوڑی سی چھوٹی کر کے لکھ دیا کیجیے. چلیے معانی باب تفاعل. باب تفاعل کے معنی اردو میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ باب تفاعل کے معنی لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کاپی نکالی؟ چراغ جی سبھی کا جی لکھ رہے ہیں. باب تفاعل کے معانی. باب تفاعل کے معانی. معانی کیوں لکھا؟ معنی کی جمع ہے اس لیے، کیونکہ ایک معنی نہیں ہے نا، ایک معنی نہیں ہے نا اس کے، بہت سے معنی ہے، تو اس لیے اس کو معانی، باب تفاعل کے معانی. باب تفاعل 5 معنی میں یوز ہوتا ہے، 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے. 5 معنی اس سے، جس میں سے ایک معنی کی کل میں نے باقاعدہ آپ کو توضیح ویسے دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ باب تفاعل کا وہی اس کے غالبی معنی ہے. غالبی معنی نہیں، اکثر اسی میں استعمال ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ مشارکت. مشارکت. اس سے پہلے کوئی باب اور گزرا ہے مشارکت کے لیے؟ جی باب مفاعلہ 2 گزرے. ایک باب تفعیل بھی ہے اور ایک باب مفاعلہ بھی ہے. جی باب تفعیل بھی ہے. جی نہیں کچھ فرق تھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں تفعیل نہیں ہے. باب افتعال.
جی باب افتعال، لیکن باب مفعلہ کے غالبی معنی مشارکت تھے نہیں، اور باب افتعال کے غالبی معنی کیا تھے؟ مطابعت تھا، لیکن ایک معنی مشارکت بھی مشارکت تھے۔ اور اس کے تو غالبی معنی دو باب کے مشارکت ہیں، دو باب کے غالبی یعنی اکثر معنی مشارکت ہے، ایک ہے باب تفاعل اور ایک ہے باب مفاعلہ۔ کیا سب تشابہات ہے اس میں دیکھیے، یہ کیا ہے اس کا ماضی؟ تفاعلہ، جی، جی باب مفاعلہ کا ماضی کیا ہے؟ فاعلہ۔ یاد آیا؟ تے ہے اس میں زیادہ ہے، اس میں کیا ہے؟ تفاعلہ یا تفاعلو، اس میں کیا تھا؟ فاعلہ یفاعلو، یفاعلو، ٹھیک ہے؟ معنی دونوں کے غالبی معنی مشارکتی ہیں، اور بھی کوئی فرق ہے اس میں اور اس میں؟ ابھی دیکھتے ہیں کیا فرق ہے۔ مشارکت کے معنی میں ایک معنی ہے باب تفاعل کے مشارکت، جو کہ اس کے غالبی معنی بھی۔ اب مشارکت کے معنی یہاں لکھواؤں، یعنی فاعل اور مفعول کا دو لوگوں کا یا آپ کسی کام میں شریک ہونا۔ یاد آیا؟ جی باب مفاعلہ میں پڑھا تھا کہ مشارکت دو شخص پھر لکھوائے دیتا ہوں، یعنی دونوں فاعل اور مفعول ہو، ہاں، دو شخص یا دو چیز، دو شخص یا دو چیزوں کا کسی کام میں شریک ہونا، کسی کام میں شریک ہونا، یہ لکھوایا تھا۔ باب مفاعلہ میں بتایا تھا مشارکت کے معنی کیا ہیں، پھر اس کے بعد باب افتعال میں بھی ایک معنی مشارکت تھے، لیکن وہ غالبی نہیں تھے باب افتعال کے۔ تو غالبی معنی کیا تھے؟ غالبی معنی باب افتعال کے مطابعات تھے۔ تو وہاں پہ پہلے مشارکت جب ہم نے باب تفاعل میں پڑھی تو وہاں یہ چیز بتائی تھی، دو شخص یا دو، مشارکت یعنی دو شخص یا دو چیزوں کی کسی ایک کام میں شرکت کرنا۔ پھر باب افتعال میں مشارکت کہا، یہ توضیح نہیں دی کیونکہ پہلے بتا چکے۔ اب یہاں بھی کتاب میں نہیں لکھا مشارکت یعنی دو شخص یا دو چیزوں کا کسی کام میں شریک ہونا، کیونکہ پہلے بتا چکے مشارکت کے معنی کیا ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی تو مشارکت کے معنی کیا ہے؟ دو شخص یا دو چیزوں کا کسی کام میں شریک ہونا، اور یہ اس کے غالبی معنی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے دیکھیے مثال دیکھتے ہیں۔ مثال دی ہے تضاربا، جی ہم دے سکتے ہیں جیسے خود سے باب اس کی تضاربا زید، تضاربا زید و خالد مثلا، تضاربا زید و خالد، تضاربا زید و خالد۔ وہاں پہ کیا تھا باب مفاعلہ میں؟ ضاربا زید و خالد، نا خالد، وہاں بھی سیم ٹو سیم تھا، وہ باب افتعال تھا، کیا کہتے ہیں، ہاں وہ باب افتعال تھا، اختصما، نہیں ایک منٹ رکیے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ باب افتعال ہے، باب افتعال کیا تھا؟ اختصما زید و خالد۔ یہ دیکھیں تینوں مثالیں مشارکت کی ہیں، تینوں مثالیں دیکھیں، ہماری مثال تو یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی مثال ہماری تو یہ ہے، یہ دو مثالیں میں پیچھے کے دکھا رہا ہوں کہ اور بھی دو باب مشارکت کے معنی میں گزرے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ان سے کمپیئر کر کے دکھا رہا ہوں۔ باب مفاعلہ اور باب تفاعل میں ایک سے کس چیز میں ہے یہ کہ دونوں کے دیکھیں تینوں باب، یہ کون سا باب ہے؟ تفاعل ہے نہیں؟
یہ کون سا باب ہے؟ تفاعل. منچا فاطمہ، فرین فاطمہ، رباب فروا. دیکھیے باب تفاعل ہے. یہ کون سا باب ہے؟ باب تفاعل یہ کون سا باب ہے؟ باب افتعال. یہ تینوں باب کس چیز میں سیم ٹو سیم ہے کہ مشارکت کے معنی میں یوز ہوتے ہیں. لیکن یہ دو میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ دو میں اور اس میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، تینوں باب مشارکت کے لیے یوز ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ دونوں کے مشہور معنی، معروف معنی، غالبی اور اکثر معنی مشارکت ہیں. اس کے غالبی معنی متابعہ ہیں لیکن مشارکت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ مثال مشارکت والی ہے. اب آئیے باب تفاعل اور افتعال میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا دیکھیے تیسری چیزیں کیا ہیں. یہ جو ہے اس میں دو اسم ہے نا دونوں سارے باب میں. باب اس تینوں میں کیا سملارٹی ہے کہ تینوں باب میں دو اسم ہیں واو کے ذریعے سے عطف ہوئے ہوئے. واو کے ذریعے سے عطف ہوئے دو، زید و خالد، زید و خالدن، زید و خالدن. تو باب افتعال اور باب تفاعل سیم ٹو سیم ہے. کس معنی میں؟ کہ دونوں اسم مرفوع ہیں، دونوں اسم مرفوع ہیں. لیکن باب مفاعلہ میں ایک اسم مرفوع ہے ایک منصوب ہے. یہ فرق، لفظی فرق تو سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دونوں، یہ اور یہ سیم ہیں، دونوں مرفوع ہیں. اس میں ایک مرفوع ایک اسم. لیکن معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا ہے معنی؟ معنی یہ ہے کہ دونوں اسم فاعل بھی ہیں مفعول بھی ہیں. یہ زید فاعل بھی ہے کیونکہ اس نے خالد کو مارا، خالد مفعول ہے کیونکہ زید نے مارا، اور خالد فاعل ہے کیوں؟ خالد نے بھی تو زید کو مارا. تضاربہ کے معنی کیا ہے؟ زید اور خالد نے مارا پیٹی کی. مارا پیٹی کہیں ایسے ہوتی ہے، اگر میں کسی کو ماروں تو اسے مارنا کہتے ہیں، مارا پیٹی نہیں کہتے. مارا پیٹی کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کو مارا، اس نے مجھے مارا. تو اب بتائیے جب میری کسی سے لڑائی ہوئی، جب مارا پیٹی ہوئی، کس چیز میں شرکت کی ان دونوں نے؟ زید اور خالد نے پٹائی میں. کس کام میں؟ ایک کام میں شریک ہوئے. کس میں؟ پٹائی میں. اس نے مجھے مارا، میں نے اس کو مارا. تو میں نے اس کو مارا تو میں فاعل، اس نے مجھے مارا تو وہ فاعل. میں نے اس کو مارا وہ پٹا، وہ مفعول. اس نے مجھے مارا میں پٹا، میں مفعول. معنی کے اعتبار سے یہ دونوں اسم فاعل بھی ہیں مفعول بھی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تضارب زید و خالدن، زید اور خالد نے مارا پیٹی کی. ضاربہ زید و خالد، زید و خالدن کا بھی وہی ہے. کیا ہے؟ مارا پیٹی کی. کیا کیا؟ مارا پیٹی کی. نہیں واو نہیں آنا چاہیے تھا، اس میں واو نہیں ہے. ضاربہ زید خالدن، ضاربہ زید خالدن. تو تینوں کے تینوں یہاں پہ زید اور خالد تینوں مثالوں میں فاعل بھی ہیں مفعول بھی ہیں معنی کے اعتبار سے. لیکن لفظ میں یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع. کیوں ہے یہ مرفوع؟ یہ تو فاعل ہے لفظ میں اس لیے مرفوع ہے. یہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ واو کے ذریعے سے عطف ہوا ہوا ہے اس کے اوپر. تو واو کے ذریعے سے جب عطف کرتے ہیں کسی پر تو اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جس کے اوپر عطف کیا ہے. لہذا معنی میں بھلے ہی دونوں فاعل دونوں مفعول ہیں لیکن لفظ میں دونوں مرفوع ہیں. یہاں پر یہ زید مرفوع ہے فاعل ہے، خالدن منصوب ہے مفعول ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل ہیں دونوں مفعول ہیں. میں نے یہ دو مثالیں پیچھے کی اس لیے دی تاکہ پیچھے کا بھی ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو کہ تین باب ہیں ایسے جن میں مشارکت کے معنی آتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس کے دونوں کے غالبی معنی اکثر یہ اس معنی میں یوز ہوتے ہیں مشارکت کے، یہ اکثر مطابعت کے لیے یوز ہوتا ہے، مشارکت کے لیے کبھی کبھی آتا ہے. لکھا جی سمجھی گنچا فاطمہ اور باقی لوگ؟ گنچا فاطمہ، سبیکا، فرحین؟ جی جی آغا جی. ٹھیک ہے. تو باب تفاعل یہ ہمارا شاہد مثال ہماری یہ تو میں نے پیچھے والے باب اس لیے دہرا دیے کہ ان کے مشارکت کے معنی کی وجہ سے. آئیے تو مشارکت، باب تفاعل کے ایک معنی کیا ہے؟ مشارکت، یعنی دو شخص یا دو چیزوں کا کسی کام میں شریک ہونا. جیسے یہاں پر دو لوگ، دو شخص ایک کام میں شریک ہوئے. کس میں؟ پٹائی میں.
دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، یعنی مارا پیٹی کی. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ بس میں نے ہی پیچھے سے سمجھا دیا آپ کو تاکہ کنفیوژن نہ ہو. ابھی کتاب میں دیکھا انہوں نے بتا رکھی ہے بات، بتا رکھی ہے انہوں نے بات. ٹھیک ہے. ہاں وہ چیز انہوں نے الگ سے بتائی ہے، میں لکھوا دیتا ہوں. مٹاؤں یہ جی جی اسی کی توضیح ہے. ایک تبصرہ ہے، پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، ایسے کر کے تاکہ ہائی لائٹ کر کے لکھ لیجیے، ہائی لائٹ کر کے لیجیے. 3 باب، 3 باب کون سے 3 باب؟ مفاعلہ، مفاعلہ، افتعال، افتعال، تفاعل. تفاعل. یہ 3 باب جیسا کہ گزر چکا. پہلے یہ لکھیے گا جیسا کہ گزر چکا کہ 3 باب کون سے؟ مفاعلہ، افتعال اور تفاعل. مشارکت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، استعمال مشارکت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اس فرق کے ساتھ، کہ باب مفاعلہ میں، جی باب مفاعلہ میں 2 اسم، 2 باب مفاعلہ میں ضروری ہے کہ جی باب مفاعلہ میں کیا ضروری ہے؟ 2 باب ہیں، 2 اسم ذکر ہوں، 2 اسم ذکر ہوں جی. ایک بصورت فاعل، ایک بصورت فاعل یعنی مرفوع. فاعل بصورت فاعل یعنی مرفوع. دوسرا بصورت مفعول یعنی منصوب. یاد ہے ضارب زید خالدن، ضارب زید خالدن، مثال یاد ہے؟ ابھی دیکھیے باب مفاعلہ ہے نا، ضارب زید خالدن. تو باب مفاعلہ میں لازم ہے، ضروری ہے کہ 2 اسم ذکر ہوں، جیسے یہاں زید اور خالد 2 اسم ذکر ہیں. ایک بصورت فاعل یعنی مرفوع، دیکھیے زیدن، ایک بصورت مفعول یعنی منصوب، جیسے خالدن، ضارب زید خالدن. ٹھیک ہے، مٹاؤں؟ یہ نقطہ یہاں بتا رہے ہیں، باب مفاعلہ میں نہیں بتایا، باب افتعال میں بھی نہیں بتایا یہاں، تاکہ کیونکہ اب یہ تینوں باب ہی مشارکت کے لیے آتے ہیں، تو جو چیز پوائنٹ کی ہے وہ یہاں بتائی ہے انہوں نے. کیونکہ اگر وہاں بتا دیتے باب مفاعلہ میں تو آپ کو باب افتعال اور تفاعل کی بات وہاں سمجھ میں نہیں آئی ہوتی. باب افتعال میں بتا دیتے تو تفاعل کی سمجھ میں نہیں. اب تفاعل کی سمجھ گئے ہیں، تینوں باب آپ نے پڑھ لیے، سمجھ لیے. اب یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں آپ کو. یہ 3 جیسا کہ گزر چکا کہ 3 باب مفاعلہ، افتعال و تفاعل مشارکت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اس فرق کے ساتھ کہ باب مفاعلہ میں ضروری ہے کہ 2 اسم ذکر ہوں، ایک بصورت مرفوع فاعل یعنی مرفوع، ایک بصورت منصوب یعنی مفعول. ٹھیک ہے، لیکن باقی کے 2 باب کی بھی بتا رہے ہیں. مٹاؤں؟ جی جی
جی آگا. اسی کا آگے ہے کنٹینیو رکھنا کیونکہ میرے بورڈ پہ جگہ نہیں تھی اس لیے جی. کنٹینیو رکھنا. لیکن باقی دو باب کون سے؟ افتعال تفاعل. تفاعل میں باب افتعال و تفاعل میں ایک اسم جس میں بہت سے افراد شامل ہوں. جی ایک اسم کی بریکٹ میں ہے جس میں بہت سے افراد شامل ہوں. ایک اسم لا سکتے ہیں ایک اسم لا سکتے ہیں آپ. وہاں پہ دو لانے ضروری تھے نا, ایک بصورت فاعل ایک بصورت مفعول, لیکن افتعال و تفاعل میں آپ ایک اسم لا سکتے ہیں, جائز ہے آپ کے لیے, لیکن وہ اسم اس میں بہت سے افراد شامل ہوں. آپ کہیے باب افتعال کی مثال. اختصمل قوم ایک ہی اسم ہے نا, یہاں پہ دوسرا تو نہیں ہے نا, قوم و فلا نہیں, ایک اسم ہے لیکن اس میں افراد کتنے ہیں؟ قوم کو ایک آدمی کو کہتے ہیں نہیں. ہاں بہت سے افراد شامل ہیں. آپ کہیے اختصم القوم, امت نے آپس میں دشمنی کی, تو اب بہت سے لوگ ہیں امت میں, تو آپ ایک اسم لا سکتے ہیں. یا مثال کے طور پہ آپ کہیں باب مفاعلہ میں کہیے تضاربا الرجلان آپ بتائیے, رجلان ایک اسم ہے نا, تسنیہ ایک اسم ہے, لیکن دو فرد ہیں اس کے اندر, تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا کہ باب مفاعلہ میں ضروری ہے کہ دو اسم ہو, ایک بصورت فاعل ایک بصورت مفعول ذکر ہو, لیکن باب تفاعل و افتعال میں آپ ایک اسم جس کے کچھ افراد شامل ہوں اس کے اندر آپ وہ لا سکتے ہیں, ایک بھی چلے گا. ٹھیک ہے, یا اب دو اسم لانے ہیں تو یا دو اسم لا سکتے ہیں. جیسے دو اسم کی مثال آپ نے دیکھی, تضاربا زید و خالد, لا سکتے ہیں, لیکن دونوں بصورت فاعل آئیں گے, بصورت فاعل ہوں گے, دونوں بصورت فاعل ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ جیسے ابھی مثال آپ نے دیکھی, تضاربا زید و خالد, دونوں دیکھیں مرفوع ہیں نہیں. باب افتعال کی مثال دے دوں, اختصم زید و خالد. دیکھیے زید و خالد نے مارا پیٹی کی, زید اور خالد نے دشمنی کی, معنی سیم ہے, تینوں باب کے معنی سیم ہی ہوں گے, مشارکت یعنی دونوں نے, لیکن باب مفاعلہ میں دو اسم لانے ضروری ہیں اور ایک مرفوع ہوگا ایک منصوب ہوگا. لیکن باب تفاعل و افتعال میں یا تو دو اسم لائیے تو بے صورت مرفوع ہی آئیں گے. پہلی بات تو جو میں نے پوائنٹ آپ کو بتا دیا, یہ والا پوائنٹ انہوں نے ابھی بتا دیا کہ آپ ایک اسم بھی لا سکتے ہیں, لیکن وہ اسم ایسا ہونا چاہیے جس میں کچھ افراد شامل ہوں, اکیلا نہیں ہو. اکیلا کیسے مارا پیٹی کر لے گا؟ مارا پیٹی کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم دو تو ہوں, تو قوم میں بہت سے ہیں, رجلان میں دو ہیں. اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں تضاربا رجالو, رجال ایک اس میں رجال جمع مکسر ہے, لیکن افراد کافی ہیں اس میں. سمجھ میں آئی یہ پوائنٹ کی بات؟ جی. آپ کو نام جی. چلیے آج کے لیے یہ ایک معنی کافی ہے تاکہ آپ اچھے سے اس کو دوہرا سکیں. جو لکھا ہے سمجھا دیا ہے میں نے, آپ لوگ اس کو ایک دفعہ خود سے بھی دوہرا لیں گے نا ابھی کلاس کے فوراً بعد, فوراً سمجھ میں آ جائے گا, دماغ میں بیٹھ جائے گا. نہ سمجھ میں آئے گا تو پھر پوچھیے گا. وصلی اللہ علیہ
محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.